أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الی الملائی طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من سے بعدی بعد، موسیٰ علیہ السلام کے، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لنبی نبی کے لیے، لہم اپنے ان کے، ابعث مقرر کیجئے، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. قال اس نے کہا، حل کیا، عسیتم امید ہے تم سے، تم کو، ان اگر، کتبہ لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ کہ نہ، تقاتلو تم لڑو جنگ کرو. قالو انہوں نے کہا، وما اور کیا ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ کہ نہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد حالانکہ تحقیق، اخرجنا نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پھر جب، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، تولوا وہ پھر گئے، منہ موڑ لیا، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. تو کیا پھر تم نے اس معاملے میں بھی غور کیا؟ جو موسیٰ کے پاس
سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کر ہوگا ایسے کہ ہم رائے خدا میں لڑیں ہی نہ، اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ یعنی یہی عذر پیش آتا ہے، مجبوری آڑے آتی ہے بال بچوں کے بارے میں، گھر بار کے بارے میں۔ جب ان سے ہم جدا ہو گئے تو اب تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب منہ موڑ گئے، پیٹ پھیر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک ظالم کو خوب خوب جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد بنی اسرائیل پر غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ 300 سال بعد ان پر فلسطینیوں نے حملہ کیا اور ان کی جائیدادیں اور ان کی چیزیں لوٹ لیں اور ان کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ اس پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم دن بدن ذلت اور پستی میں جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑائی کریں اور ان پر غالب آ جائیں۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ان کے پاس آئے اور مطالبہ پیش کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، کیونکہ آپ خود ذرا عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی ینگ لیڈرز دیجئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب لڑیں اور ہم اس غلامی سے نجات پالیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو ان کے اوپر لیڈر مقرر کر دیا، لیکن یہ اس پر بھی ناراض ہونے لگے کہ ہم اس کی لیڈرشپ پر راضی نہیں، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں، جو مغلوب ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر بات میں تنقید کرنا، کیل و کال کرنا، حجتیں کرنا، عذر اور بہانے تلاش کرنا، یعنی کام سے بچتے رہنا، کسی نہ کسی طرح کام کر کے نہ دینا۔ پہلے خود ہی کہا کہ ایک ڈیلیگیشن بن کر آئے اور خود مطالبہ کیا، اور جب کام کرنے کو ملا تو پھر خود ہی بھاگنے لگ گئے۔ تو یہاں مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو کام معاملہ ٹھیک رہا، لیکن پھر وہ انحراف کرنے لگے، دین میں بدعات کو ایجاد کرنے لگے، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ انبیاء ان کو روکتے ہی رہے، لیکن یہ نافرمانی سے، گناہ سے، شرک سے باز نہ آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے جب ان کے علاقے میں جو علاقے چھین لیے تھے، بہت بڑی تعداد کو ان کو قیدی بنا لیا، اور نبوت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ پھر بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا گیا اور پیغمبر سے مطالبہ بھی کیا گیا۔ تو یہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے۔ آیت کو دیکھتے ہیں، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے چند ایک لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب خوب جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.